أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو اپنے انعام و اکرام کیے کہ اگر وہ دھوپ میں چلتے تھے تو ان کے لیے بادل سایہ کرتا تھا، اور کھانے پینے کا تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے من سلوہ آسمان سے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت کرم اور رحمتیں نازل ہوئی ان لوگوں پر، لیکن وہ لوگ ناشکر ہی رہے، تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان سب کا ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَظَلَّلْنَا، اور ظللنا، اور ہم نے ان پر سایہ کیا، علیکم، ان پر، وَظَلَّلْنَا علیکم، اور ہم نے ان پر سایہ کیا۔ غمام کہتے ہیں بادل کو، علیکم الغمامہ، بادلوں سے سایہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ ریگستان میں، طیہ کے ریگستان میں آ گئے، وہاں ریتلا علاقہ تھا، دھوپ زیادہ تھی، افریقہ کا علاقہ تھا، تو وہاں پر ان کو دھوپ تیز لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سائے کا انتظام کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جو ان کے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں سے سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، ان پر، منا یعنی من، وسلوہ، اور من سلوہ یعنی، اور ہم نے ان پر من سلوہ نازل کیا، کیونکہ صحرا میں یا ریگستان میں یا ریتلے علاقے میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں تھیں، تو پھر انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من سلوہ جو ہے نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات، من سے، طیبات مین پاک چیزوں سے، طیب کہتے ہیں پاک کو، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیب، پاک کلمہ، طیبات یعنی طیب کا مطلب پاک، پاک کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ جو کھانا پینا ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور یہ اللہ نے جو رزق دیا ہے پاک رزق، اس کو کھاؤ پیو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان کے اوپر مہربانی کی، ہم نے تو ان کو من سلوہ بھی دیا، ان کے اوپر سایہ بھی کیا، ہم نے تو ان کے اوپر ظلم تو نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے، انفسہم، یہ اپنے اوپر، یظلمون، ظلم کرتے، یہ اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرتے تھے، نفس کے اوپر ظلم کرتے تھے، جان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا، یہ تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اصل میں جو بنی اسرائیل ہے اس کا اصل وطن جو تھا وہ شام تھا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ ان کو وزیر بنا دیا بادشاہ کا، تو اس وقت پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، تو شام کو چھوڑ دیا۔ پھر شام کے اوپر عمالقہ جو تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ شام جو ہے یہ
ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کا ملک ہے، جہاں پر ان کے قبر شریف بھی ہیں، موجود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حکم فرمایا، بنی اسرائیل کے پاس جب پہنچے تو اللہ کا حکم سنایا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ شام کو جاؤ، وہ عمالقہ نے شام کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، آپ ان کے ساتھ جہاد کرو اور اپنا ملک ان سے واپس لے لو، اور پھر وہاں پر آزادی کے ساتھ رہو اور عزت کی زندگی بسر کرو۔ تو یہ جو تھے بنی اسرائیل، ان کو مصر کو چھوڑنا بڑا مشکل گزرا، شاق گزرا۔ تو بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ روانہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ راستے میں یہ ہر وقت زیادہ تر شکایتیں ہی کرتے تھے، جب بھی کوئی دشواری آتی تھی یہ شکایتیں کرتے تھے۔ اب چلتے چلتے آگے طیہ کا ریگستان آ گیا، تو اس میں ریگستان میں گرمی بہت تھی، دھوپ تیز تھی، سخت دھوپ میں آپ کو پتہ ہے افریقہ کا ملک ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس مشکل میں پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جہاں سایہ انتظام کر دے، سایہ کا انتظام ہو، کیونکہ یہاں تو نہ سبزہ ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان کا انتظام بھی ہو جائے، سایہ بھی ہو جائے تو یہ اس ریگستان میں تو ہمارا برا حال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے سفید بادلوں کا ایک سائبان، یعنی چھپر جو ہوتا ہے، چھپر ہوتا ہے نا، جیسے چھت جیسے ہوتی ہے، تو سفید بادل جو تھے وہ اوپر آسمان پر ان کے اوپر آ جاتے تھے، اور جب یہ چلتے تھے وہ بادل بھی ساتھ چلتا تھا، اوپر سے بادل سایہ کرتا تھا، یہ بادلوں کے سائے میں چلتے تھے، دھوپ لگتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کر دی ان پہ، تو سایہ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دن رات وہ بادل جو تھا ان کے ساتھ چلتا تھا، اور اگر سردی ہوتی تھی بادل وہ گرمی کر دیتا تھا، اگر گرمی ہوتی تھی تو بادل سے وہ سردی ہو جاتی تھی، یہ موسم اندر کا ٹھیک کر رکھ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا ان پر۔ پھر رات کو ان کے اوپر وہاں آسمان سے ایک نوری ستون سا، یعنی روشنی کا انتظام ہوتا تھا، بادل کے اندر سے روشنی کا انتظام ہوتا، جس میں یہ اپنا رات کو بھی کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ میلے نہیں ہوتے تھے، پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ناخن بھی نہیں پڑتے تھے، اور ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بڑھتے تھے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ اس کا لباس بھی ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا، تو اتنا کرم ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پانی کی پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈنڈا جو سٹک تھی، عصا تھا، وہ مارا تو اس سے 12 چشمے بن گئے تھے۔ تو ہر ایک، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے نا وہ پانی وہ جو ہے وہاں سے لے لیا، اور پانی کی کمی ان کی پوری ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آسمان سے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ من جو تھا ایک میٹھی چیز تھی، وہ صبح سویرے جو ہے جب یہ اٹھتے تھے، صبح صادق جیسے ہوتی ہے نا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک، تو وہ آسمان سے اس وقت اترتی تھی، اور لوگ یہ جاتے تھے اس کو وہاں سے وہ لے آتے تھے، جب زمین پر آتی تھی تو اس کو وہ چادروں میں بھر کے لے آتے تھے، تو پھر اس کو سارا دن کھاتے رہتے ہیں۔ یہ جو تھا اپنا من، میٹھی چیز تھی، آسمان سے اترتی تھی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا۔ تو یہ ان کو یہ حکم تھا کہ آپ ایک دن کا وہ جو ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا جمعے کا دن، تو جمعے کے دن میں وہ ڈبل اترتی تھی، دگنا اترتی تھی، یعنی من۔ اور سلوہ جو تھا ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو بٹیر کہتے ہیں، بٹیرا بٹیرا بولتے ہیں، وہ بٹیر جو تھا وہ تھا، اور بٹیر جو تھا یہ لوگ پہلے بڑی خوشی سے کھاتے تھے اس کو، اس کے شوقین تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم ہوتا تھا، ہوا بٹیروں کو وہاں لے آتی تھی، بٹیرے اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے، تو یہ جو ہے نا ان کو پکڑ لیتے اور پھر ذبح کر کے کھاتے تھے، بھون کے کھا لاتے تھے۔ تو بٹیر سلوا جو تھا وہ بٹیر تھا، تو من سلوا جو تھا، بٹیر جو تھا وہ نمکین سمجھو آپ کھا سکتے ہیں، اور جو من تھا وہ میٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سویٹ ڈش بھی دے دی اور نمکین ڈش بھی دے دی ان کو، ہیں کتنے ان کے اوپر کرم ہوئے۔ اور پھر جو ہے دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بٹیر کو ان کو ڈھونڈنا پڑتا، بلکہ ہوا ان کو لے کے آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہو گیا۔ اور من سلوا جو تھا وہ ہفتے کے دن نہیں اترتا تھا، کیونکہ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا ان کا، تو ہفتے کے دن نہیں اترتا تھا، جمعے کے دن وہ ڈبل اترتا تھا، تو یہ جمعے کے دن اس کو زیادہ اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر ہفتے کے دن بھی وہ کھا لیتے تھے۔ حکم یہی تھا کہ آپ دوسرے دن کا اکٹھا کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے جب ہمارے یہاں بھی یہی بات ہے کہ حرص جو ہے، تما جو ہے، لالچ ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ 2 دن کا کھانا پڑا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، جب کہ وہ 6 مہینے کا پڑا ہو تو پھر وہ کہتا ہے بھی ہاں اب میرے پاس کچھ ہے۔ تو بندے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں موجود چیز ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، جب کہ اللہ کا حکم کیا تھا کہ آپ جو آسمان سے من سلوا اترتا ہے اس کو آپ صرف ایک دن کا ذخیرہ کر سکتے تھے، یعنی ایک دن زیادہ کا، جیسے وہ ہفتے کے دن کے لیے ہفتے کے دن نہیں اترتا تھا، تو وہ اپنا فرائیڈے کے دن یعنی جمعے کے دن وہ زیادہ اترتا تھا، تو ڈبل اترتا تھا، تو حکم ہوتا تھا کہ اس کو اگر آپ اکٹھا کرنا چاہیں تو آپ ہفتے کے دن کے لیے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی 2 دن کے لیے نہیں، 3 4 دن ہفتے کے لیے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا کیا انہوں نے، جب زیادہ ذخیرہ کیا تو سارے کی سارا وہ جو من سلوا تھا وہ سڑ جل گیا، خراب ہو گیا، اور وہ جب خراب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے من سلوا کی آمد بھی بند کر دی، کیونکہ یہ حرص جو پڑ گیا، انہوں نے حرص کیا۔ اور جو ہے حرص کیا ہوتا ہے، حرص جو ہوتا ہے نا اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ حرص سے بندہ دوسرے کا حق بھی مار لیتا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کا رزق جو ہے وہ بھی چھین لیتا ہے ایک قسم کا، اور حرص جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ اور آ جائے، میں زیادہ دن کے لیے اس کو رکھوں اپنے پاس، جبکہ آسمان سے اللہ کے حکم سے وہ تو روزانہ آ رہا تھا۔ اگر یہ حرص نہ کرتے، اس کو زیادہ ذخیرہ نہ کرتے تو وہ قیامت تک آتا رہتا، ہم بھی اس کو کھاتے رہتے، ہے نا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، تو وہ سارا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا دیا۔ تو اس طرح سے حرص اور طمع اتنا نقصان دہ چیز ہے کہ اس سے اللہ کی جو خاص نعمت بندے پر نازل ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ تو یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، جس سے وہ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ حالانکہ دیکھیں کہ کتنا اللہ نے ان پر کرم کیا، اور طیہ کے میدان میں اور ریگستان تھا جہاں پر ریت ہوتی ہے، اور وہاں پر کوئی وہ نام و نشان نہیں تھا خوراک کا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اسپیشل ان کے لیے خوراک کے دروازے کھول دیے، اور اتنا کرم کیا، بادل بھی ان کے سر پہ رہتا تھا، پانی ان کو ملا، ان کو حتیٰ کہ ناخن بھی نہیں بڑے ہوتے تھے، کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، کتنے کرم ہوئے ان پر آپ دیکھیں۔ لیکن ان لوگوں نے پھر بھی جو ہے نا لالچ کو نہ چھوڑا، نہ شکری کی، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ محبت اور پیار جس طرح کرنا چاہیے تھا، جس طرح عبادت میں ان کو حکم ملا تھا، انہوں نے وہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر ان لوگوں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی جان پر خود ظلم کیا تھا۔ یہی ظلم تھا نا کہ وہ ناشکرے ہو گئے تھے، من سلوا اترا تو اس کو فوراً جتنا تھا وہ اکٹھا کر کے کھانا شروع کر دیا، اور جہاں اگر روز کا ہوتا رہتا تو ٹھیک تھا،
اسی طرح سے آپ دیکھو کہ ان کے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم نازل ہوئے، لیکن ان لوگوں نے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ، بادلوں سے ان پر، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المنّا، ان پر من یعنی میٹھی چیز، والسلویٰ، اور سلوہ یعنی کہ وہ بٹیر جو تھا جس کو بھون کے یہ کھاتے تھے۔ کلو من طیبات، اللہ نے فرمایا کھاؤ یہ پاک چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر اور لیکن تم لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، یا تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو کیونکہ تم نے ناشکری کی، اللہ کی دی ہوئی چیز پہ وہ تمہارا دل مطمئن نہ ہو سکا، اور حرص اور لالچ اور تمہ میں چل وہی ٹائم جو آپ نے عبادت کو دینا تھا، وہ لالچ، حرص اور تمہ اور کھانے پینے میں، ان چیزوں میں لگ گئے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں نا، وہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، جس کو کھانا مل جاتا ہے نا، وہ اب گھر سے کھانا کھا لیا ہے بندے نے، اب دوسرے کے پاس جاتا ہے نا ملنے، تو وہ بھی کھانا پیش کرتا ہے، تو بندہ وہ بھی کھا لیتا ہے۔ اب کسی اور کے گھر جاتا ہے یا کسی اور جگہ جاتا ہے، وہ بھی کچھ پیش کرتے ہیں، وہ بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جب کہ اندر تو بھرا ہوا ہے لیکن وہ کھاتا جاتا ہے۔ تو اس طرح کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، تو بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا ملتا ہے، جیسے کھانے کے بارے میں بھی اتنا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے معدے کے 3 حصے بنا لو، ایک حصے کو پانی کے لیے رکھو، اور ایک حصے کو رکھو ہوا کے لیے، اور ایک حصہ رکھو خوراک کے لیے۔ جب ایک بندہ تینوں حصے ہی خوراک سے بھر لے گا، تو پھر وہ ہوا اور پانی کدھر جائے گا، ہے نا؟ تو یہ ہے، پھر بیماری تو وہ خود ہی دعوت دے گا۔ اس لیے کھانا جو ہے، وہ جو بندے کہتے ہیں نا کھانا دبا کے کھاؤ، تو دبا کے کھائیں گے تو سارے جسم جو ہے وہ بھر جائے گا، اور پھر اس کے جو ہوا آتی ہے اور جو پانی آنا تھا، وہ تو پھر نہ آیا نا۔ پانی اور ہوا، پانی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ پانی پہ اللہ کا عرش تھا، اللہ کے عرش کے ساتھ پانی جو ہے وہ مس کرتا، ٹچ کرتا تھا۔ تو اس لیے پانی کو یہ خاصیت ہے کہ پانی پاک کر دیتا ہے بندے کو، ہے نا؟ پانی سے بندہ، ہم پاک ہوتے ہیں تو پانی سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پانی نے اللہ کے عرش کو ٹچ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہربانی، اس کے اوپر رحمت فرمائی کہ اب ہم قیامت تک جو ہے پانی سے ہی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وضو کرنا ہو، اپنے نہانا ہو، کپڑے دھونے ہوں، ہر طرح سے پاکیزگی پانی سے ہوتی ہے۔ اس نے صرف کیا کیا تھا، اللہ کے عرش کو ایک دفعہ، وہ جو اللہ کا عرش اس پہ تھا تو اس نے ٹچ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس یعنی مس کرنے سے یا اللہ کے عرش کے ساتھ ٹچ کرنے سے اتنی طاقت ملی، اللہ کی طرف سے رحمت ملی کہ اب پاکیزگی پانی کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ مل جائے، اللہ کے ساتھ محبت کرے، تو وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ پاکیزگی اس کے ذریعے سے دوسروں کو ملتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پانی میں خاصیت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں، سانس بھی ہمیں اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ جو سانس ہوتا ہے، اب یہ جو گنے ہوئے ہوتے ہیں سانس، اب سانس کے ساتھ روح کا تعلق سانس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ قل الروح من امر ربی، تو روح اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی سانس سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، وہ سارے اپنے معدے کے سارے حصے جو ہے کھانے سے بھر لیتا ہے، نہ وہ سانس کے لیے رکھتا ہے تو نہ پانی کے لیے رکھتا ہے، تو وہ جو ہے نا اندر تو پانی جائے گا تو کچھ پاکیزگی ہوگی، اس کا معلول بنے گا، وہ ہاضمہ ٹھیک ہوگا، وہ قبض نہیں ہوگی، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ سب چیز وہ بھر دے گا اس کو، تو پھر وہ پرابلم پیدا ہو جائے گا نا، تو اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو ایک تو یہ بیماریوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی ظلم کرتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، بیمار ہونے کا بھی خود ہی ظلم کرنا ہے۔ اور دوسرا اللہ کی دی ہوئی چیز کو شکر نہ ادا کرنا، اور اس کو حرص کرنا، طمع کرنا، لالچ کرنا، اور اپنی مرضی کرنا، تو نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ہے ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ظلم خود ہی کرتے تھے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمیں نفس کی تمام شرارتوں سے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزار کرنے والا بنائے، اور نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی پناہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔